بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میں مجرم ہوا کہ مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کہ مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی تے صدقہ شاہ جنانی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انادی
भाई बाया दे सजन दे भाई बाया दिया बाबा मावा ठंडिया चावा प्योए सिरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया मापे मुकदे बाप मरे कर बेला ओ शाला मरना वीर किसे दे ते उजड़ जांदा मिला बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरण कंड खाली मावा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली इधर कैमरा घुमाना ले ओ यार हवाले रब दे लंबी पई जुदाई रब मिलाया फिर मिलांगे ते होर उम्मीद न कोई अहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम रजा अम्मा बाद और तो पीछे थोड़ा जाओ पीछे हो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और पीछे हो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मिलके पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے۔ تیری حمد و ثنا الحمدللہ، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو ہمارے محمد کا خدا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو ہمارے محمد کا خدا ہے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، چاہت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نام اوری، کسے منگتے نو نام اوری، خزانے سارے تیرے نے۔ ایک بار یوچی آقا سبحان اللہ، آواز بلند آقا سبحان اللہ۔ ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب میں اللہ رسول کی باتیں سنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم المقام عزت امام جناب حکیم پیر سید محمد باقر صاحب تشریف لائیں اور ہمیں اللہ رسول کی باتیں سنا کر قلوب الاذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بچے تھوڑے پیچھے ہو جائے، جڑے بندے میں تو گئے نا پیچھے ہو جائے، اٹھو سارے ایتھے آؤ، وجہ تو تسی نظر نہیں آندے نا۔ آ جاؤ یار پیچھے ہٹو، او تو چلو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا نمشی پڑھے السلام انجنی کام بڑھنا میں تقریر تو آٹھے کو لو کرانی کہ تسی یہ لب بند رکھے تھے کام تو نہیں پڑھنا کیونکہ اسی سارے ذکر مصطفیٰ واسے آئے ہیں۔ ذرا سینے دا زور لا کے اچھی بات نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نا پشتو چنے کے اب بڑی سادی زبان پنجابی جگہ ہے، سینے دا زور لا کے اچھی وادنا دروشی پڑھو تاکہ سالیاں دا ذوق بدے۔ اچھی وادنا الصلاۃ والسلام علی آلکا۔ عشق سچا نصیب عاشقاں دا، عشق سچا نصیب عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نالے سجدائی، رات تاریاں نالے سجدی، دن سورج دے نور نالے سجدائی، قسم خدا دی سچ آنکھاں اے جگ حضور نالے سجدائی۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تاجدار مدینہ احمد مجتبی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانہ درود و سلام پڑھن تو بعد ماشاءاللہ ساری سٹیج دی زینت
اس علاقہ دی بہترین شخصیت جو کہ اسٹیج پہ صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نوری صاحب مدد اللہ علی، آپ دے حکم کے مطابق کہ تھوڑی دیر بس چند گزارشات پیش کراں گا۔ بچیاں دا شور ہے، ماحول بڑا ہو رہے، میری گزارش ہے کہ بچے نو خاموش کیتا جائے، اور کیونکہ اسی اس محفل نو نہ اسی ویڈیو تک محدود کرنا ہے اور نہ ہی اسی کسی نو دکھانا ہے، کیونکہ اسی او سنیاں جنہ دا عقیدہ ہے جدو بھی مصطفیٰ نو یاد کریے میرے مصطفیٰ سن دے ملتے سانو وید دے، بلکہ کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ان عظیم بنایا، نالے کچھ گزارشات سنو، کچھ عقیدہ بھی سنو کہ اہل سنت والجماعت ہے عقیدہ ہے کہ خالق نے سب تو پہلا میرے مصطفیٰ دے نور بنایا ہے۔ کچھ بات نہ کو زبان اللہ، سب تو پہلا کی بنایا ہے؟ سب تو پہلا اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا ہے، اور اپنے محبوب نور پیدا فرما کے نال ہی خالق کائنات نے اپنے محبوب نور بنا کے نبوت دا منصب بخش چھڑیا ہے۔ اور الحمدللہ کہ اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے جس دن تو میرے مصطفیٰ نور، اس دن تو میرے مصطفیٰ نبی، اس دن تو میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ صحابی حضرت جابر عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور انہوں حدیث جابر بھی کہہ دیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب تو پہلا اللہ رب العالمین نے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے جابر سب تو پہلا اللہ رب العالمین نے تیرے نبی نے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تو فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیًا وآدم لمنجدل فی تینتہ۔ تیرے طریقیاں دے نال میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام گوندی ہوئی مٹی سن اس وقت بھی میں نبی سا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم دی کش مکش دے اندر سن اور جب بھی میں نبی سا، جب آدم علیہ السلام دا جسم مٹی دے نال تیار ہو رہا سی اور جب بھی میں نبی سا، معلوم ہویا آدم بعد کے بڑے آئے، میرا مصطفیٰ پہلا ہی نبی ہے۔ اسی واسطے کیا نہ پڑھئے تمہیں ہو میرے آخری سہارا یا رسول اللہ، مل کے پر سینے سے زور لاکے چند لمحے، لیکن ہر ایک سینے جو آواز آنی چاہی دیئے کیونکہ میرے کریم آقا سانو سن بھی رہے سانو ویکھ بھی رہے۔ تمہیں ہو میرے آخری سہارا، انجنے سینے دی جو آواز آنی چاہی دی، تمہیں ہو میرے آخری سہارا، تمہیں ہو
رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور میں پیدا فرمایا. اس میں جس طرح حدیث سنائیاں خالق کائنات نے قرآن کے اندر بھی اعلان کر چھڑیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اسی تینوں دنیا دے ہوتے بلایا ہے بڑی شاد مد دے نال, بڑی شد و مد دے نال. نور میرا محبوب کل بھی نور اج بھی نور. میرے محبوب دے نور نو جدوں خالق کائنات نے پیدا فرمایا پھر آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر رکھیا. جنہ جنہ پشت میرے مصطفیٰ دا نور آندا گیا اپنے جلوے تے اپنے کمال وکھاندا گیا. اچھی بات ہے کہ سبحان اللہ. جلوے وکھاندا گیا. پھر ایک ایسا وقت آیا میرے مصطفیٰ دا نور اسماعیل علیہ السلام دی پشت دے اندر آ گیا. پھر خالق کائنات نے او مکے دے جڑے خشک پہاڑ سن خالق کائنات اللہ رب العالمین نے انہاں خشکا پہاڑاں حضرات محترم سبزے دے اندر بدلیا شہر بن گیا. کیونکہ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہاجرہ انہاں خشک پہاڑاں دے اندر تو بسیرا کر. اسماعیل بھی تو زندگی گزارے گا اے سونا شہر بنے گا چمکے گا دمکے گا میرا سونا مصطفیٰ اتھے آئے. خالق کائنات نے جنگل نو تبدیل کر کے میرے محمدات کی ہے. نا اے میرے صحابہ جیڑا میرے پہ ایک مرتبہ صحیح دل دے نال محبت دے نال درود و سلام کر لینا ہے اللہ رب العالمین انہوں 1000 غلام نالوں زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. معلوم آیا کہ خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. اسی بات پہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اسی تینوں رحمت بنا کے بھیجے آئے. اور میرے مصطفیٰ پھر رحمت بن کے آیا. پھر صحابہ نے حضور دے نال پیار بھی کیتا حضور دا ادب بھی کیتا. جتھے میرے مصطفیٰ قدم رکھ دے سن حضرت عبداللہ بن عمر نا آپ جب تشریف لے جاندے سن ایک جگہ تے جا کے اونٹنی بٹھا کے جگہ جگہ تے اتنا تلاش کر کے دیتے نماز پڑھ دے سن. یہ پڑھتے سن کچھ ہی بات نہ بولو کام بڑا اوکھ ہے. کی کرتے سن میں حضور دی محبت سنا رہا جنہوں نے میرے مصطفیٰ دے نال محبت کی تھی. کیوں انہوں نے پتا ہے کہ یہ او مصطفیٰ ہے ابراہیم کی خلت آپ کے بحر نبوت کا ایک قطرہ ہے. اسماعیل کی صداقت آپ کے سحر صدق کا ایک ذرہ ہے. سلیمان کی حکومت آپ کے شریر سلطنت کا ایک پایا ہے. حسن یوسف آپ کے جمال کی ایک جھلک ہے. خوشبو جنت آپ کے پسینے کی ایک مہک ہے. داؤد کا نغمہ آپ کی ناحت کا ایک مصرع ہے. لقمان کی حکمت آپ کے دفاتر کا ایک فکرہ ہے. سچ پوچھو کہ جو 14 طبق کی کائنات ہے یہ حضور کے قدموں کی سوغات ہے. واللیل کے زلفوں کی خیرات ہے. والضحیٰ کے چہرے کی زکات ہے. یہ حالے نعرے دے تھے رواجی نے نعرہ لانا بھی سنت ہے لے. نعرے تکبیر نہیں کوئی ہاتھ بلند کرو کیونکہ میں جی لوا رہی ہیں آپ تو جس میں مرضی نہ ڈالا نہیں. نعرے تکبیر ہاتھ بلند کرو دونوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کے اندر اللہ اکبر تو بھی دونوں ہاتھ بلند کرو. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری میرے کریم آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں صحابہ نے حضور دے نال محبت کی تھی تے عبداللہ بن عمر دی محبت دیکھو اٹھنی بٹھا کے جگہ تلاش کر رہے ہیں بخاری دی حدیث ہے انہوں تحریر دا نام لیا گیا جگہ تلاش کر رہے ہیں میں بڑی آسان گفتگو کر رہی ہوں جگہ تلاش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث شریف سنائی جا رہی ہے اس حدیث میں یہ نہیں روکی نا یہ بی ادبی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام عبداللہ بن عمر کون؟ حضرت عبداللہ بن اچھی بات میں بولو سبحان اللہ عبداللہ بن عمر جگہ تلاش کر کے کی کر دیں نماز پڑھ دیں اچھی بات میں بولو کیوں نماز پڑھ دیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے کہ ایک اور جگہ ہے جتھے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی جتھے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے حضور دی محبت کے اندر جگہ جگہ اپنا سجدے کر رہے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے سالم بن عبداللہ آپ بھی ایک جگہ تے اٹھنی کھڑی کر کے جب نماز شروع کی تھی جگہ جگہ حضرت محترم غلامہ نے پوچھا نبی دے غلامہ نے اے سالم بن عبداللہ کی کر لے کہ سانو دسو آپ فرما لگے میرے ابا جی انہاں جگہ دے تلاش کر کے نماز پڑھ دے سن کیوں ایک اور جگہ ہے جتھے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے اور صحابہ کا میرے کریم آقا نے جنگلہ دی تھے جتھے نماز پڑھی ہے اتھے نماز پڑھ کے اس جگہ نو مقدس جان کے دستے سن کہ دنیا والوں دیکھو جگہ کا پوری ہوئے زمین سجدہ گائے جتھے بھی مرضی پڑھی ہے لیکن نانا اس جگہ نو اعزاز مل جاندہ ہے انہوں مرتبہ مل جاندہ ہے انہوں شان مل جاندی ہے جس جگہ دے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے اس واسطے حضرت محترم معلوم ہوا کہ ادب جڑا بڑا ضروری ہے میں یہی سبق دینا جاؤں گا کہ جب بھی گل کرو ہوش نال کرو جب بھی گل کرو بڑی ہوش نال کرو انج دی گل نہ کرو کہ بے ادبی ہو جائے ادب پہلا ہے اگر ادب ہوئے گا اے محفلہ قبولن ادب ہوئے گا اے نمازہ قبولن ادب ہوئے گا اے تلاوتہ قبولن ادب ہوئے گا کہ اے ذکر مصطفیٰ قبول ہے ہر میدان دے اندر ادب نو لازم رکھو حضرت محترم سانو صحابہ نے اسی ادب سکھایا اور الحمدللہ اج اسی نبی دی محبت صحابہ دا عمل پیش کر کے دنیا نو دس دیا دیکھو نبی دے غلامہ نے نبی نال کتنا پیار کیتا ہے کتنی محبت کیتی ہے پھر یاد رکھو جدو حضور دی محبت آ جائے پھر ضروری نہیں کوئی مدرسے دے اندر پڑھیا ہوئے ضروری نہیں کسی سکول دے اندر پڑھیا ہوئے غازی علم دین رحمت اللہ علیہ کسی سکول سے نہیں پڑھے ہوئے بلکہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے سن بالکل انپڑھ نوجوان ہے غازی علم دین پڑھنے ورگا نوجوان لیکن جب عشق مصطفیٰ دے اندر نا محبت رسول دے اندر انہیں اپنی جاندار نصرانہ پیش کیتا انہیں نبی دی محبت دے اندر جدو اس ظالم نو اس گستاخ نو فاصلے جہنم کیتا تے جیل دے اندر میرے مصطفیٰ نے او غازی علم دین و قرآن پڑھایا غازی علم دین قرآن پڑھ کے دنیا تو گیا میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھا کے دنیا نو دس دیا ہے اگر سینے دے اندر محبت ہے اگر عشق مصطفیٰ دی شرع روشن ہے اگر ادب موجود ہے میرے مصطفیٰ انپڑھا نبی علم دنر نواز چھڑ دیں انہاں دا بھی سینہ قرآن
ایمان دل نور علی نور کر چھڑ دے مولا کریم صلی اللہ عمل دے توفیق نصیب فرمائے ہوا ماشاءاللہ سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اب میں نورانی وجدانی خطاب کے لیے عالم نبیل فاضل جلیل میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محترم المقام کی امام جناب علامہ محمد رمضان نوری صاحب بڑے ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہمارے قلوب الاذہان کو منور فرمائیں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر دونوں چوکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ تو ابھی میرا ساتھ دیو گے آواز آ رہی میرے کہ نہیں آ رہی صاف کر دے دو ایتہ بڑیاں نے ایک دے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم یہ فرما رہے ہیں ایک باری ایک لفظ پڑھیے نا قرآن کا کنیاں نکیاں مل دیا 10 کنیاں مل دیا نے اسی پڑھئے قل پڑھو ان کنتم قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب اعلان کر یا اللہ کیڑی چیز دا فرمایا کہ جڑے لوگ ایک کہندے نے یا اللہ سانو تیرے نال بڑی محبت آگے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا پہلے میرے یار کی اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پھر میں رب ہو کے تواڈے نال محبت کراں گا چلو زیادہ نہیں اونچی کہنا میں ویسے میری عادت بھی نہیں ہے اونچی آکھو تھوڑا آکھو بس تھوڑا تھوڑا میرے نال ساتھ دیتی جائے یہ خیال ہے یہ تواڈی بھی حاضری ہو جائے گی قیامت والے دن جدوں نامہ اعمال کھلن تے فرشتے کہن یا اللہ اے او نے جڑے پائی افضل دکار تیرے تے تیرے محبوب دی محفل سجا کے بیٹھے سن فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا کہ پہلے میرے یار دی اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پھر میں اللہ ہو کے تواڈے نال محبت کراں پتہ ہی لگا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پہلے میرے یار نال میرے محبوب نال محبت تے محبت دا معنی جان دے ہو کہ محبت دا معنی کی محبت نہ کس ہے جدو انسان نو کسے نال سچی تے سچی محبت ہو جائے پھر وہ اندے تو بغیر رہ سکتا نہیں چلو اسی پوچھنیاں جنہ نے اللہ دے محبوب نال محبت کی تھی انہ دا مقام کی جنہ نے اللہ نال محبت کی تھی تے اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي پہلے میرے یار دی اتباع کرو تے یحببکم اللہ پھر میں اللہ ہو کے تواڈے نال محبت کراں گا مولا اے سمجھ نہیں آئی کہ ایک کون لوگ ہون گے جڑے پہلے تیرے یار دی اتباع کرن گے پھر تو انہاں نال محبت کرے گا مولا او کون ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
سن جدو مصطفیٰ نال جڑے، اے صدیق سن، اے ابو بکر سن جدو حضور نال جڑے تے صدیق بن گئے، اے عمر سن جدو حضور نال جڑے تے اودو فاروق اعظم بن گئے، اے عثمان سن جدو حضور نال تعلق جڑیا اودو ذوالنورین بن گئے، اے علی سن جدو مصطفیٰ نال تعلق جڑیا اودو پھر شجاعت بہادری دا اے لقب مل گیا، اے غلام سے بلال جدو حضور نال جڑے تے کعبے دی چھت تے کنوں چڑھایا؟ بولیے بلال نو کعبے دی چھت تے کنے چڑھایا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت بلال جنہاں نے حضور دی خاطر پیرا وچ نکیلا ٹھکایا، جنہاں نے تتیاں ریتا تے لٹایا، جنہاں نو آگ تے انگیارے تے لٹایا، پوچھیا بلال ہون بھی نبی دا کلمہ پڑھے گا؟ فرمایا ہاں ہاں میں کلمہ پڑھا گا۔ بلال کرو پوچھیا بلال اے کلمہ کیج پڑھے گا؟ حضرت بلال فرما دے اے مار لو مار چل سکنا اور رشتے توڑ سکنا جان جا سکتی ہے۔ فرمایا کیوں شاہ نے ترجمانی کی تھی؟ فرمایا مارو مارو تے مینوں ماری مکا تے سونا میرے دکھ وچ لا دی تے سخنوں چلے پا۔ پر گلے نے بلال حضور نال جڑ گیا، حضور نال محبت کر بیٹھا، حضور دے نال محبت ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مکہ دی اندر مدینے دی اندر اذانہ پڑھ دے نے۔ ایک دن نبی پاک نے فرمایا بلال عرض کیتی سونیا حاضر مدینے لے جائے پھر تو بھی مکہ بھی پھر تو بھی کعبہ بھی پھر تو بھی کعبے دا طواف کری پھر حجر اسود نو چمی، حجر اسود نو چمی۔ حجر اسود نو کیوں چم دے نے؟ اس حجر اسود نے بھی نسبت مصطفیٰ نال ہوئی۔ حضرت عمر کھلوتے حجر اسود نو چمے لگے، فرمایا حجر اسود ناز نہ کری کہ میں کعبے دی دیوار دے اندر نصب پر قربان جاواں میرے نبی دا مقام کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دیا ایک دن میں سرکار نو لے کے حجر اسود دے کول گئی، کتھے گئی؟ حجر اسود دے کول گئی تے آپ فرما دیا نے میرا دل چاہیا کہ حجر اسود دا بوسا حضور نو دلاوا، حجر اسود دا بوسا حضور نو دلاوا۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے مینوں کی پتا سی کہ اے معاملہ ہی کو چھوڑے، آپ فرماندیاں نے میں تے اے چاہیا کہ حجر اسود دا بوسا حضور نو دلاوا، پر معاملہ الٹ ہو گیا، حجر اسود باہر نکل کے حضور نو چمبن لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا حجر اسود ناز نہ کری، کعبے دی اندر کعبے دی دیوار دی اندر نصب تینو عمر کدے نہ چمدا جے تینو مصطفیٰ نے چمیا نہ ہوندا۔ سبحان اللہ۔ آ بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا بلال میری خاطر آگ دے انگیارے تے لیٹیا، میری خاطر تتیاں ریتا تے لیٹیا، میری خاطر اپنا تن سب کچھ قربان کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا، فرمایا آج کعبے دی چھت تے چڑھ جا۔ حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھلوتے، حضرت بلال ایک ہی حضور نال نسبت ہے،
حضور نال محبت، حضور نال محبت، حضور نال پیار ہو جائے، حضور نال محبت ہوئیے تے یارو اگر حضور نال محبت ہو جائے جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے میں سرکار نال محبت کرا، سرکار نال پیار کرا اور رج رج کے رات پچھلے پیر اٹھ کے سونے تے درود پڑھیا کر، سونا کدے نہ کدے خواباں وچ آ جائے، سونا کدے نہ کدے خواباں وچ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا، کینوں چڑھایا؟ بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا تے حضرت بلال کھڑے نے کعبے دی چھت تے تے پہلے اذان پڑھتے نے کعبے پاسے منہ کر کے، پہلے اذان پڑھتے نے کعبے پاسے منہ کر کے، پر قربان جانا بلال تیری عظمت تو اج کعبے دی چھت تے، پر قربان جائے ذرا خیال کرو اے کون بلال تیرا امیہ دیا بکریاں چارن والا کالے رنگ دا غلام اور بکریاں دا چھیڑو بلال، پر ایک دن میرے نبی نو ویکھ بیٹھا، ایک دن حضور نو ویکھ بیٹھا، کعبے دی چھت تے کنے چڑھایا؟ آقا علیہ السلام نے بلال کعبے دی چھت تے کھلوتے، حضور نے فرمایا بلال عرض کیتی سونیا حکم ہوئے مدوہا دے چہرے والیا، ملہ دیا ظلفہ والیا، تاہا دی شان والیا، ید اللہ دے ہتھا والیا، وما ینتقو عن الہوا دی پیاری زبان والیا، علم نشر دے سونے سینے والے حکم ہوئے، فرمایا بلال یا رسول اللہ حکم، فرمایا بلال کعبے دی چھت کھڑے ہو کے اذان پڑھو، کعبے دی چھت کھڑے ہو کے اذان پڑھو، لیکن بلال حضور نے پھر فرمایا بلال اذان پڑھو، بلال پھر خاموش، حضور نے پھر فرمایا بلال اذان پڑھو، پر قربان جائے عرض کیتی سونیا سفر و حضر وچ اذان دیتی تے منہ کعبے والے کیتا، مشرق و مغرب وچ کھلو کے اذان پڑھی تے منہ کعبے والے کیتا، آقا آج کعبے دی چھت آج سمجھ نہیں ہوندی، آج اذان کدھر منہ کر کے پڑھا، فرمایا بلال کیوں پریشان ہے، آج ادھر منہ کر کے اذان پڑھ جدھر کعبے دا بھی کعبہ کھلوتا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم چکیا، کنے قلم چکیا؟ بولو یار میں انہا زور لانا پیا تسی کیوں نہیں لا؟ تھوڑا جا لا لو، کنے قلم چکیا؟ اعلیٰ حضرت نے قلم چکیا، آپ فرمانے میں حاجیوں شہنشاہ کرو دا دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو، حضور کعبے دے بھی کعبے نو اگر عزت ملی تے کندے صدقے؟ حضور دے صدقے، کندے صدقے؟ حضور دے صدقے ملی عزت، کعبے نو حضور دے صدقے ملی، قربان جائیے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمادیاں نے حضور جدو میرے بطن مبارک اندر آئے، حضور جدو میرے بطن مبارک اندر آئے، اللہ اکبر، آپ فرمادیاں نے میں پہلے بھی سہیلیاں دے نال پانی پرن جاندی سا، پہلے بھی سہیلیاں دے نال پانی پرن جاندی سا، جدو سرکار میرے بطن وچ تشریف لے آئے تے آپ فرمادیاں نے جدو میں خون دے قریب جانیاں تے میریاں سہیلیاں ڈول لے کے رسی لے کے اپنی طاقت نال پانی کھچ دیاں نے تے جدو میں قریب جانیاں پانی آپے ہی اتے آ جانا، پانی آپ ہی اتے آ جاندہ ہے۔ اسی پوچھیا حلیمہ کی گل
یہ پانی آپ پہ کیوں اتنے آ جانا ہے؟ یہ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میرے کو نہ پوچھو کہ میرا کوئی کمال نہیں جیڑا میرے بطن وچ آیا پہ کمال تے ہوندا تے سرکار دے نال نسبت جوڑنی کی کرنا ہے سرکار نال پیار کرنا ہے سرکار نال محبت کرنی یہ محبت صلہ پتہ ہے کتھوں تک دے دی سرکار اپنے امتی نال کتنی محبت کر دی سرکار کتنا پیار کرتے ہیں اپنے امتی نال اینا پیار کرتے ہیں جدو سرکار دنیا تے تشریف لے آئے تے اودوں بھی آ کے کیا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار سرکار جوان ہوئی تے اس امت دا فکر جدو دنیا تو جا رہے ہیں مولا علی فرماندے نے حضور دے لم مبارک ہل رہے میں سنیا کن ڈا کے میرا نبی فرما رہے رب حبلی امتی لیکن قربان جائیں یہ دیکھیں تو صحیح حضور علیہ السلام امتی بے وفا ہو سکتے پر امتی دا نبی بے وفا ہو سکتا نہیں کیوں اے مثال سارے سامنے بولیے پہلا سوال کیڑا ہوئے گا مر رب چلو آپ پڑھ لیں گے نہ دے ہوں گے پہلا سوال کیڑا ہے تیرا رب کیڑا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کی تیسرا سوال ہونا ہے سارے پردے اٹھ جانے تے منکر نکیر پوچھن گے میت کرو اے کون ہے سونی شکل تے جی حضور نے دنیا تے محبت کیتی ہوئے گی نا تے پھر ہی پہچان ہونی ہے احمد تنی با یدی مستانی رحمت اللہ علیہ فرشتے قبر بھی چاہے تے فرشتے نے سوال کیتا مر ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے با یدید مستانی بول اٹھے اور فرشتے میرے کہا پوچھ دیو کہ تیرا رب کون ہے جاؤ رب کو لو پوچھو ایک ہو رب کو لو پوچھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ ماشاءاللہ بھائی یزید مستامی رحمت اللہ علیہ نے آکھیا فرشتے اور رب کو لو پوچھو ایک کون ہے تے جس والے اسی میت نو رکھ کے قبر وچ آ جانے ہیں تے میری سرکار فرما دے نے حضور فرما دے نے کہ جس والے تسی چل دے ہو او جڑا قبر وچ مردہ رکھ لیا او تواڈے چلن دی آواز پیرا دی آواز وہ میت تواڈی سن رہی ہے اگر نبی دے غلام دا حال اے آ تے مصطفیٰ دے علم دا کمال پھر کی ہوئے سبحان اللہ جدو سارے چھڑ کے آ جاندے نے سوال منکر نکیر کرن واسطے قبر وچ آ جاندے نے تے سوال کردے نے میت تنہا جدو قبر ہمیں لگ دیئے میرا نبی پھر آ جاتا ہے نہ گھبرا میں تیرا نبی ہو کی آج حضور دے علم آج تنقید نہیں حضور تے کرنی چاہیے کہ کریم آقا علیہ السلام نو اینا بھی نہیں پتا کہ دیوار دے پیچھے کی ہونا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضور نو ٹک ٹکی لا کے بیٹھ رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں تے سرکار نے پوچھا عباس خیر ہے آج میں نے ویکھی جا رہے عرض کی تھی سونیا میرا دل چاند ہے کہ آج تو آنو ویکھی جاواں راج کے بیکھا تے سرکار علیہ السلام نے حضرت عباس حضور دے چاچا نے تے سرکار دے چاچے نے فرمایا بھتیجے میرا دل چاند ہے کہ میں تیرے کو کوئی گل پوچھا شاید وہ گل تینوں آج یاد نہ ہو تے سرکار علیہ السلام نے اگو کی ارشاد فرمایا چاچا جے اگر 40 سال اس گل نو گزر گئے تے او گل تینوں یاد ہے تے اللہ نے مینوں تا نبوت دا تاج عطا فرمایا فرمایا چاچا سن جڑی گل تو پوچھنا چاہنے مینوں پگوڑے دے اندر بنیا گیا اور رکھیا گیا تے میں رونا چاہیا رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دیتا فرمایا جبریل جلدی جاؤ اگر میرا محبوب رو پیا ایک آنسو کا قطرہ اگر
اگر زمین تے ڈگ پیا تے کائنات تے کوئی سبدا نہیں ہوئے. تے سرکار علیہ السلام نے فرمایا چاچا اے تے کچھ بھی نہیں, اے تے کچھ بھی نہیں. میں تینوں اس تو عجیب گل دساں. تے عجیب گل کی حضور دا علم کی ہے. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا سن, جدو میں اپنی ماں دے بطن مبارک اندر سن, جدو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تے تقدیر دا قلم چلایا, لوح محفوظ تے تقدیر دا, ادھر میرے پاسے توجہ کرو یار, لوح محفوظ تے اللہ نے تقدیر دا قلم چلایا تے میرے کریم آقا فرماتے نے کہ چاچا میں اپنے ماں دے بطن مبارک اندر سا, جدو اللہ نے لوح محفوظ دا اتے تقدیر دا قلم چلایا, اس قلم تے چلن دی آواز میں اپنی ماں دے بطن مبارک دے اندر سنی. تے جیڑا نبی اپنی ماں دی بطن مبارک دی اندر لوح محفوظ تے قلم چلن والے, تقدیر دے قلم چلن والے دی آواز اپنے ماں دے پیٹ دے اندر سن سکتا ہے, وہ افضل بھائی دے گھر دے اندر آن والے جڑے مہمان نے انہاں غلامان بھی مصطفیٰ بھی. حضرات محترم, اللہ تعالیٰ نے دوسری آگے میں پڑھی صرف ہوندہ ترجمہ, اللہ فرماندہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, پہلے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیا. کی کرنا ہے؟ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لیانا ہے. اس تو بعد کی کرنا ہے؟ چاہیدہ تے ایسی ایمان لیان تو بعد اللہ فرماندہ نماز پڑھو. کی کرو؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دیو. کیوں جی؟ چاہیدہ ایسی. لیکن قرآن کا آگے رب کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا کہ ایمان جان کے بعد میرے یار دی عزت کرنی ہے تو تفکیر کرنی ہے. وَتُ عَزِّرُوهُ دی جڑی ضمیر ہے تو وَتُ فَكِّرُوهُ دی جڑی ضمیر ہے, یہ دونوں ضمیرہ مصطفیٰ دی طرف لوٹ. وَتُ وَكِّرُوهُ فرمایا جب یار دی تعظیم کر لو, جب یار دی عزت کر لو, مانا پھر کی کرنے. فرمایا وَتُ سَبِّحُوهُ, پہلے یار دی عزت کرنا. اس واسطے شاہ نے کیا تسبیح پھری تے دلے نہ پھریا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تسبیح پھری تے دلے نہ پھریا, تے کی لینا تسبیح پھڑ کے اور علم پڑھیا تے عملی نہ کیتا, تے کی لینا علم پڑھ کے اور چلا کٹیا تے کچھ نہ کھٹیا, تے کی لینا چلے پڑھ کے تے جاگ بنا اور دودھ نہ چھم دے, تے پہمیں کر کر لاری ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرات محترم, مختصر حاضری, یہ سارا جو کچھ بھی یہ سسٹم دنیا دا چل رہے ہیں, بنے ہیں, ہویا ہے اور ہو رہے ہیں, یہ سارا مصطفیٰ دا صدقہ. حضور نہ دے تے کچھ بھی نہیں ہونا. حضور آئے تے محفل ساجی.
अब एक रब पुत्र देवे ते कितनी खुशी करनी, बोलिए यार। रब पुत्र देवे ते जनाब बकरे करो, बच्चे करो, कट्टे करो, मिठाइयां वंडो, स्पेशल मिठाइयां वंडो। ते जदों सरकार तशरीफ ले आए ते रब ने मुंडे वंडे, रब ने मुंडे वंडे। उस दिन किसी घर बच्ची पैदा नहीं हुई, यार की निस्बत नाल रब ने मुंडे वंडे। पूरा साल रसा फरमा रहे कि पूरा साल ही वंडे। यारो अगर नबी दे आमद ते फिर आखिरी सबक ये आ, हजूर नाल सानू प्यार है कि नहीं है? बोलिए। इस महफिल के अंदर एक मोटरसाइकिल रख दी जाए जी, एंड ते जाके कुर अंदाजी करके ते मोटरसाइकिल दी जाए, या जनाब उमरे का टेंट रख दिता जाए, असी उस लालच में बैठे रहांगे? बोलो बैठे रहांगे। ते जे अगर बंदे नू ये पता लग जाए कि पहली सफ ते नमाज पढ़न की फजीलत की, पहली सफ ते नमाज पढ़न की फजीलत की, ते उनकी भी कुर अंदाजी की जाए। वो कुर अंदाजी कदों करांगे? जदों मर जावांगे। ऐ मिलाद ना कराइए गुजारा हो जाएगा। बोलो मिलाद ना कराइए गुजारा हो जाएगा, लंगर ना बनिए गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये ते एक आशिकां दी लड़िए कि आशिक उन्नी देर तक रहिंदा ही नहीं जदों तक सोने दा जिक्र हो ही नहीं जाता। ते नमाज फर्ज, नमाज बोलो मेरे दोस्तों, नमाज फर्ज है। एक्सीडेंट नाल दुनिया मर जाती, शराब पी के दुनिया मर जाती, जनाकारी के अंदर दुनिया मर जाती, लेकिन सारे उन्होंने कितनी गंदी मौत आई। यारो जे असी नमाजी बन जाइए ते हालते सजदे विच सानू मौत आए ते सारे आखेंगे कितनी सोहनी मौत आई। सुभान अल्लाह। हदीस से सरकार ने फरमाया जिन्हें मरण तो बाद लोगों ने नेकियां नाल याद करन अल्लाह दी बख्शिश फरमावे। सुभान अल्लाह। गवाहियां लगदियां कि बंदा बड़ा चंगा सी, बंदा बड़ा अच्छा सी, ते सिर्फ ए मिलाद ते आके नारे ला के पैसे लैके दे के सट के जिंदे विच मम्मी शामिल असी ये सारे काम करके ते यारो सुबह उठ के फजर की नमाज जमात नाल ना पढ़िए, उस मिलाद का सानू कोई फायदा नहीं। सानू उस मिलाद का फायदा है कि ये नमाज असी रात को मिलाद करिए ते सुबह उठ के तहज्जुद पढ़िए। ते कोई पूछण वाला पूछे कि यार तू अगे कदे मसीता भी नहीं पढ़िया ते कोदे नमाज भी नहीं पढ़ी, आज तू तहज्जुद पढ़न आ गए, ओ दसे राती सोने दा मिलाद, राती सोने दा मिलाद सुनिया सी, उथों सबक लिया सी ते वो सबक याद करन आए अल्लाह दे हुजूर। यार सानू कोई परेशानी आ जाए, परेशानी आवे ते असी जनाब कदी अंदे गिरोवांगे कदी इन्ना गिरोवांगे, यार परेशानी दूर करिए किसी तरीके नाल, अल्लाह अकबर। ते लेकिन क्यों ना उस मालिक दी बारगाह अंदर पिछली राती झुकिए। बंदा किसी नाल नाराज हो जाए ना, बंदा रिश्तेदारियां दे अंदर बरादरियां दे अंदर शिरके बाजियां बंदा नाराज हो जाता है ना, जदों उन्होंने सारे आंदे ने यार इन्हू माफ कर, इन्हू माफ कर, वो भी माफिया मंगता यार तेरे पैर फड़ के माफ करना। इतने भैन ते भरावां दी लड़ाइयां आईयां ने, भरावां दी लड़ाइयां आईयां ने कि माफ नहीं करते, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा लड़े होया बंदा जेड़ा पहले सुना करेगा वो जन्नत विच भी पहले जाए। सुभान अल्लाह। वो जन्नत विच भी पहले जाए। ते ए दुनिया के अंदर साडा एक कानून है, असी माफ नहीं करते। देखो अल्लाह दे हुजूर रो, अल्लाह तो गुनाह माफ कर छड़दा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की करदा है? बंदे नूं पाक ते साफ कर देंदा है। हजरत सिरी सिक्की रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तो गुजरे थे, एक शराब पी के ते जनाब अल्लाह का जिक्र पिया करता ते आपने वो शराबी दे मुंह ते जदों अल्लाह का जिक्र सुनिया ना ते फरमाया शराब दे बारे मुंह नाल मेरे सोने रब का जिक्र पिया करता। आपने उनका मुंह धो के चले गए, धो के चले गए। जिस वेले चले गया तो उन्हें होश आया, लोगों ने दस्या कि आज सिर्री सिक्की रहमतुल्लाह अलैह तेरा मुंह तो होगा नहीं। अल्लाह अकबर। सिर्री सिक्की ने तो मुंह धोता ते रब दी रहमत जोश विच आई ते रब ने उनका दिल धो दिता। सुभान अल्लाह। तकबीर। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या
نماز ساڈا فرض نماز بولو نماز فرض ہے 5 وقت دی نماز ساڈے سارے تے فرض بالغ ہو گیا نماز فرض قانون سارے قانون لاگو اس واسطے آج ایک کوشش کرو کہ آج تو بعد ساری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی انشاءاللہ کہ آج تو بعد اسی 5 ٹائم دی نماز پڑھا گے یہ یاد رکھو کہ نماز دے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے واسطے حسن رکھے کوئی بندہ یہ چاہتا نا کہ میرا رنگ سونا ہو جائے میں خوبصورت ہو جاؤں تے بزرگ فرمانے نے پچھلی رات اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے اللہ تیرے خوبصورت بنا دے لیکن اسی قرآن میں کھولنے رمضان شریف مسجدہ اندر کہاں کے اندر لیکن جو اسی کریں گے ساری اولاد بھی وہی کرے اولاد کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو گے اولاد بھی تلاوت کرے دعائے اللہ رب العالمین میری تو حالی حاضری قبول فرمائے کہ 5 وقت دی نماز سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اس میلاد دا اگر اندے وچوں ایک بھی نمازی بن جائے تو سمجھو میلاد دا مقصد پورا ہو میلاد دا مقصد پورا ہو گیا یارو قیامت والے دن سرکار نے یہ نہیں پوچھنا کنے میلاد کرا کے آئے کنے حج کر کے آئے کنیاں زکاتاں سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا جانا سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا جائے ساڑھے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا اجاز صاحب تشریف فرمانے میں انہوں دی بارگاہ اندر خدمت دے اندر عرض کرنا کہ وہ بھی اپنے سانو بزرگانہ عالمانہ اپنے ملفوظات تو سانو نوازن انہوں دے آن تو قبل باواضح بلند محبت دے نال انہوں دے استقبال کرو نعرہ تکبیر آخری لمحات میں جب آخری لمحات مننا تے بڑا قبولیت کا وقت ہو رب دے حضور ایک آنسو بھی آپا بہاواں گے نا رب دے حضور رب دے خوف تو صرف ایک آنسو کنے ایک آنسو تلے بہ کے کہ اپنے گریبان دے اندر بندہ منہ پا کے سوچے کہ میں کیڑا گناہ جدو اللہ دے حضور اسی رواں گے تے رب اس آنسو دے صدقے ساڑی معافی فرما رب اینا رفو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین انتہائی مختصر انشاءاللہ گفتگو الحاج حافظ عبدالرؤوف سلطانی صاحب جلوہ فروز نے بھائی جفصت صاحب دے کول 2 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ جس ویلے انہوں ہاتھ لگ جائے گا نا پتہ لگے کہ انہیں ٹائم کیونکہ میں تو آٹے تے لنگر دے درمیان زیادہ ہوتی رکنا نہیں چاہتا کہ بہت ساری وقت ہو گیا انشاءاللہ لنگر دے آگے بالکل تقریرہ ہو گئی ہیں بس حاضری مقصود ہے کوشش کرنگا انتہائی مقصد بیان کیونکہ مجھ سے پہلے قبلہ پیر صاحب نے یا علامہ رمضان صاحب یہ نوجوان لوگ نے انہوں نے دل نے اور اللہ انہوں نے ذوق و شوق المعامل سے پھکتا فرمایا صاحب خانہ جدی کارچ محفلے حکم دی اطاعت اثر تو بعد بھی اسی حاضر ساں مغرب تو عشاء بھی اسی حاضر ساں عشاء بھی لے جگہ عشاء تو بعد یوں صاحب صبح اگر تقریب سے 8:30 تو 9 بجے تک پڑھنا ہون بھی مارس کیتا سی کہ دعاج ختم کسی بھی طرح ساڑھی حاضری مقصود ہے بیان دا حکم ہے اعلان بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کیونکہ بیان ہو چکے کوشش کرنگا میں اپنی گفتگو حضور دی بارگاہ پیش کریں کیونکہ ربیع الاول دن میلاد دی مبارک محفل ہے صبح دا میں بھی بائی پاس ہویا ہے بڑا آدمی ہے کمیشنر آفس سی سی پی او لاہور ڈپٹی کمیشنر ضلعی میٹنگ دے اندر جنہ حال حاضر صاحب ہم بھی آپ نے بہت ساری جس طرح بھائی رمضان صاحب قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا نماز صاحب ایک گھر جتے بیٹھے ایک تے نمازی ہے ایک پکا سچا سنی ہے ایک پابند 5 وقت با جماعت نماز صاحب یہ دے گھر بہنا لنگر کھانا محفل چونا یقیناً سچا تے سچا نبی دا ملاد اور سچی تے سچی لنگر دی چیز
چندہ یا ادھر ادھر نہیں مسئلہ اور با عمل کھانے اور عورتاں دی محفل بھی جاری کافی دیر تو مرداں دی بھی اور تسی مہمان ہو وہ میزبان ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین لنگر کا انتظام کیتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ سرکار دا صدقہ کھانے کوشش کر لیکن پھر بھی ٹائم وہ دیکھ لیا میں میرے بیٹے حافظ روزہ 5 سال روزہ رسول دیکھتی رہے نے لاقدات عمرے اور حج کیتے نے گائیڈ نے گریجویٹ نے عالم فاضل نے حافظ قرآن نے ایم اے اسلامیات اور درس نظامی بہت سارا سلسلہ یہ یقیناً اہل علم کا مجمع قرآن سے اللہ نے فرمایا حضور نبی کریم دی ولادت باسادت دے اسی بھیجیا نور اور کتاب روشن بعض مسلک کے کہندے نے کہ اے نور تو بھی مراد قرآن ہے تے مبین کتاب دا قرآن ہے میں چونکہ نال دی مسجد عباسی ہے خادم چیرن امام خطیبہ اس گلی دے اندر بھی مختلف مسلک دے لوگ موجود ہیں میں کر تو واقف ہوں اکثر گھرتیاں محفلوں تے یا ایصال ثواب ختم چلی سوئے تے میں اختلافی مسئلہ نہیں کرتا تاکہ جن نے سدیا ہے پریشانی نہ بنے ایک مولوی بڑا بابیاں دو بندیاں نو نہیں جاندہ سی میں نو بندے نے کیا مولوی جی اس آگے بڑھیاں نے کچھ دتیاں لگیاں ہوئیاں چھڑوا لئے میں کہا کی ہویا کہ مولوی نہیں تو نہیں آندہ نے میں کہا میں دے نہ سدے تو سدے نہیں تو جان تیرا کام جانا یقیناً فیملی پروگرام ہے تو بعض کا تیاں دتیاں لگیاں ہوتی جانے بابر بہت سارے کا کہتی اللہ نے فرمایا محبوب ہوں دوارے قرآن سے جدوں اللہ نے فرمایا کہ کن تو کنزل مخفیل میں چھپیا ہے خزانہ سی میں چایا جانے جاؤں پہچانے جاؤں تو محبوبہ میں تینوں پیدا کرنا خیال کر اللہ فرمایا ہے لولا کلمہ ظہرت ربوبیہ سونیا تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا میں اپنا رب ہونا بیزار نہ کرنا گل مک گئی اللہ دے رسول کے یقیناً نبی پاک دی ولادت باسات کوئی اے تے او یارو 70 عرب 90 کروڑ سال آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو پہلے حضور دے نور دا ظہور ہویا آدم علیہ السلام تو 70 عرب 90 کروڑ سال آدم علیہ السلام دی پیدائش کو پہلے کوئی صحابہ نے پوچھیا نا کبری والے حضور نبی ہیں ان تو نبیوں آدم ماں آبتی حضور نے فرمایا اے نہیں فرمایا آدم صفی اللہ نو پوچھ دے نور نجی اللہ نو پوچھ دے ابراہیم خلیل اللہ نو پوچھ دے اسماعیل صفی اللہ نو پوچھ دے موسیٰ کلیم اللہ نو پوچھ دے عیسیٰ روح اللہ نو پوچھ دے اور تسی یوسف علیہ السلام نے یقوم ہو دے میں نو پوچھ دے ہو نا حضور نے فرمایا اے پیارے صحابہ سب تو پہلے اللہ نے تاڑے نبی دے نور پیدا کیتا کدوں تو نبی ہو حضور نے فرمایا انہوں دے نبی یا جدوں آدم علیہ السلام مٹی تے پانی دے درمیان موجود سن کن تو نبی ہو آدم بین ماوتی جدوں آدم علیہ السلام حالے مٹی تے پانی تے درمیان سی میں اوزوں کی تاجِ نبوت میں موجود سن حضور دے نور تو ظہور ہے اہل گھر ہے حضور جدوں حضرت عبداللہ یہ پیشانی سے آئے نا تے بڑیاں راج جاندیاں راواں تکڑیاں تے کھلونا جدوں حضرت آمنہ تے باپیاں کو پتہ لگانا کہ عبداللہ ابو طالب دے گھر دے اندر عبد المطلب دے گھرانے اندر ہاشمی اسدی قریشی خاندان مکے دے سربراہ دے سرتاجاں دا پتر ہے تے چار دا جدوں جانوراں لبا پہ جاندہ ہے درخت تے سایہ کرتے نے پہ سایہ پر نہیں ہوتا اے جتوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے چل دے نے وہ تھے پیران تے سبزہ اگدا ہے یہ لبے پہ ہوندے نے یہ دے جنبران درندے پہ چارتے نے انہوں نے کیا ہو گئے ہیں حضرت آمنہ دی شادی ہے نہ ہوتے وہ بڑا طویل ایک واقعہ کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ میں مشہور سی
کیویں برکتاں والا سی شادی ہو گئی وہ عورتوں نے پوچھیا حضرت عبداللہ نے کہ میں جدو آندا سی تسی کھلوتیاں سی تے میں نہ بھی جاندا سی پرے ہو جاندیاں سی ہن ویکھدیاں پوے ٹودیاں پرے ہو مینوں تہاڈے نال مقصد مطلب کوئی نہیں میں پوچھنا ہے چاہنا وجہ کی ہے انہیں کیا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تو جدوں کروں نکلدا سی نا تے ایتھے نور دیاں جڑیاں لاٹاں سی نا وہ دی متلاشی سا وہ حضرت آمنہ دی مقدر بن گیا ہے اسی انہوں مبارکاں دے کے اسی پیچھے ہٹ گئے سبحان اللہ آپ دے عبداللہ رضی بہت کچھ عبداللہ رضی انہوں پتا گدی دے اندر بھی میرے دوست کیسے منصوبے دار نام مسجد اور بھی ملازمہ اور انتظامیہ ہمیشہ ساریوں پر پاکستان اور ہندوستان بے با دورے انہا چیزاں دوتے اور جواب دے نختار آج بھی بھگت لال نے جنا حال دے سامنے ایک جڑا سادہ مال دے ہوتے وہ دے اندر کیا تقریر کر دیا بھگت لال نے جڑا بالمیک مندر دا پجاری ہے انارکلی جو کول نیلے گنبد ہے انہیں کیا محبت ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں اکیلا مسلم کا محمد بھی ہزارہ تو نہیں اے عیسائی گئے نہیں کیوں سبب دے انہیں کیا ہمیشہ سمجھ دیا جتے ساڑھے عیسائیاں وفدانوں مصطفیٰ نے عزت دیتی ہے اسی تے ایتے مبالج بھی پیچھے سا آج بھی گل کمشنر دے سامنے ڈپٹی دے سامنے سی سی پی او لاہور اور تمام دے سامنے انہیں کیا سی آج بھی ہاتھ جوڑ دیا ساڑھے نبی نے بھی عزت کیتی سی ساڑھے پادریاں نے ساڑھے رابع نے عزت کیتی سی اسی آج بھی سونے دیا عیدہ منوں نے بالمیک مندر کے اندر پوری دنیا نے دیکھا کہ میلاد ہویا آج بھی یارو غیر مسلم کہتے نہیں یقین اور آج بھی دنیا کی سکھ قوم کے اندر دبئی کے اندر بین الاقوامی منافق کے اندر ان شہر کے اندر جے سنگھ نے کیا سی کہ نبی پاک اور حضور داتے حسن حسین اگر بھارت میں آتا تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو پوجا میں نہ بجبتا حسین کا بہت لمبا کلام ہے آخر کو نے کیا کہ کناروں سے سر ٹپکتی ہے کناروں سے سر ٹپکتی ہے پیاسوں کی یاد میں لے لے کے نام گنگا و جمنا حسین کا انہیں کیا ہے مصطفیٰ کریم نبی بات تو حضرت زبکہ حضرت عبداللہ کا مثال ہو گیا حضرت آمنہ جدہ حضرت رمضان صاحب نے فرمایا نا مسئلہ ایسا سیکھا تھے خطیب نے کہ حضرت آمنہ جدو سر تے بدن چک دیا سن تے اچھا رہندا سی پیران تھلے روڑ کینکر ہوندے تے نرم ہوندے سن پانی بھر کے اس واسطے آپ اپنے گھر وچ نے حضرت عبداللہ فرما دے میں کعبے دا متولی سا میں کعبے چ بیٹھا کعبہ چک رہا سی خجرہ آمنہ دی طرف میں گیا آمنہ دے گھر اپنا گھر سی میرے پتر کا گھر جدو جا کے نہ دیکھیا حضرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دار زمین تو آسمان کی طرف نور دیا لاٹاں جان دیا اتو نور دیا لاٹاں دیا میں کھلو گیا ہوا کھلیا میں اندر گیا میں کہتی یہ کی ہویا انہیں کہا جی لال جمعہ ہے خارج ہو منی نور میرے جسم میں تو جو نور خارج ہویا ہے تے سجدے تجھ پہ کے رب ہمیں لونگی دعا کیا پاتے گا آپ نے فرمایا آمنا کلیشی بلا لیا ہندا کوئی جزام نہیں عرض کی تھی ابا حضور کی دساں ہوا کھلیا 4 عربی لباس عورتاں لمبے لمبے قادت حسین و جمیل آئیاں میں پوچھا بی بی ہو اکھے دیکھیا نہیں کون تو کتھوں آئیاں انہیں کیا میں نسل آدمیتی ماں حضرت ماں ہوا میں مقیم جنت رہی ہوں میں سانو اللہ نے مسعود ملائکہ بنایا ہے نسل انسانیت ماں ہے میرے نال حضرت مریم اللہ دے پاک نبی دی ماں آئی ہے میرے نال حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اسماعیل علیہ السلام دی کہاں آئی ہے میرے نال بی بی آسیہ آئی ہے جن نے نبی دے نام نکاح جنت ہونا ہے انہیں اللہ کے نبی پر کی تھی
تے اسی آئیاں میں پوچھیا بھی پیو کدھر آئیاں انہاں کیا تینوں ہر مہینے ایک نبی آ کے سلام کرتا رہا نا تینوں ہر نبی آ کے سلام کرتا رہا کس نے کیا سلام تیرے تے امام الانبیاء دی ماں یہ رسول اللہ دی ماں آخر زمان نبی سلام کر دے رہے اسی نبیاں دی بیویاں تے ماما دائیاں بن کے آئیاں ہیں تیری خدمت واسطے جس ویلے فرمایا کہ انہوں آگے جانے عرض کی تھی کہ انہوں نے پوچھی ایسی ناف پریدہ پیدا ہوئے نے ناف نہیں سی ماں دے سکم چی بھی خوراک دے بھی مانگ فلیل دیگے ظلفہ چکنگا ہوا سی اکھا چ مازاب البصر دے دورے سی مانی طرح ردی زبان چو رب ابری امتی دی صدا سی اور کمری والا وہ دعا دے چیرے والا فلیل دیگے ظلفہ والا مازاب البصر دی اکھا والا مانی طرح ردی زبان والا علم رشد سینے والا آپ نے فرائے کہ غسل دیتا ہو جائے اکھا چ سنگے مازاب کے دورے موجود نے سنما پیا بہت طویل تقریر مختصر کر دیا ہویا کہ جدوں ولادت ہوئی نا تے حضرت عبدالمطلب پتہ لگ گیا اچھا ادھروں کی ہویا ابرا نے حملہ کر دیتا چند دن بعد ولادت تو پہلے انہیں مکے دے تمام لوگاں نوں لوٹ لیا مکے دی تاریخ انسانیت تاریخ اسلام تاریخی لحاظ پہلی باری ہوتے آئے سی ہاتھی وہ عربوں نے ہاتھی بیکر کے ڈر کے پہاڑاں پہ چڑھے گئے اے ابرا نے لوگاں نے مال لٹیا لے گئے عبدالمطلب کو پتہ لگ گیا آپ تنہا اڑتے بیٹھ کے چلے گئے انہاں تیر کمان نیزے بالے کے تلواروں سدیاں کیتیاں ابرا نے کیا خبردار ایڈا عظیم بہادر ایڈا عظیم مردے انہوں کچھ نہیں کہنا فرمایا کتنا ہے انہیں کہا جی تسی مال لے کے آ گئے ہو امن الخاصان دا بھی انہیں کہا تسی مال بھی فکر کر دو اسی تے تاٹے قابل شہید کرنا ہے سب اسی تو مٹانا ہے اب تک تو آپ نے فرمایا میرا مال ہے اونٹ اور یہ چیزیں ہیں میں اس کی فکر کرتا ہوں کرے گا اس گھر کی حفاظت جو اس گھر کا مالک ہے اس گھر کا مالک ہے بلکہ بہروبر کا مالک ہے انہوں نے کہا میرا مال دے یہ عبداللہ دے گھر دا تے عبدالمطلب دے گھر دا یہ ہاشم دے عبد مناف دے گھر دا ایک کعبے دے متولیہ دے بادشاہاں دے گھر دا تینوں نہیں پتا محمد مصطفیٰ دا ایک گھر بننے والا ہے ساڈا مال دے کعبہ جانے تے کعبے والا جانا تینوں لگ پتا جائے گا وہ کائنات دا مالک ہے ابرا نے جدو حملہ کیتا اللہ آپ دا دادا آ گیا کعبے دے گلاف پھڑیا عرض کیتی مال کے کائنات خال کے کائنات راز کے کائنات تینوں اس بچے دا واسطہ جڑا میری بہو دے پیٹ دے اندر میرے فوت شدہ بیٹے دے یتیم بچہ پیدا ہونا لیا تینوں دی عظمت دی قسم ہے آج گھر دی حفاظت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری آپ نے دعا کی تھی اللہ نے ابا بھی جڑی آج بھی نماز عصر دے وقت خانے کعبے دا طواف کر دینے ابا بھی آج بھی مالک نے نوکری لائی ہے نا مالک نے نوکری لائی ہے کبوتران دی بات ہے کرینے کی بات ہے کرینے میں منافق پھر منافق ہے مرے چاہے مدینے میں کتا مدینے کی چوچ داخل نہیں ہوندا پہنکدا نہیں کوا مدینے کی چوچ داخل نہیں ہوندا کتا مدینے کی چوچ پہنکدا نہیں ختم کرو گے کر کے میں حاضرہ جڑے مہمان بلائے نے انہاں نوں سنو اور جڑے مہمان بلائے نے انہاں نوں سناؤ انہاں دی خدمت جہل نہ ہو اللہ تعالیٰ میلاد کے صدقے اس گھر میں شاد و باد رکھے پہنا برات دوست احباب رشتہ دار جو لوگ آئے ہو دین و دین اللہ برکتوں مالا مال فرمائے ساؤنڈ سسٹم بہترین ساؤنڈ سسٹم آڈیو ویڈیو ایک عمل کاتبین بھی لکھتے ہیں یہ آڈیو ویڈیو بھی کر رہی وہ ایک جنوبی ناؤ کہہ لوگے ایک کل قیامت رو کم ہونیاں نے انشاءاللہ ہوتی ایک کو اللہ دے ملائکہ آئے بیٹھے نے قدرتی ویڈیو جڑی بن رہی ہے انشاءاللہ ذریعہ نجات بنے گی وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع
بز میں ہدایت بیلا شب اسرا کے دلہ پیدا درود شب اسرا کے دلہ پیدا درود نوشائے بز میں جنت بیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا السلام سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین تیری دید لئی آقا اسی اکھیاں دبوہا کھولیا آوی جا ہنا آوی جا واللہ زلفاں بالیا یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قلوب تمام حضرات تشریف رکھو گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وجہ دعا مانگ رہا میں دعا مانگ رہا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ اللهم صل وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وصحبه وجوده ونواله وفضله وكماله وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزينا أخلاقنا بالقرآن وادخل جنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن یا الہ العالمین امیر مولا جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی حاضرین نے جو کچھ پڑھا سبھی کلام پیارے آپ کا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر توفتان نظرتاً حدیتاً پیش قبول و منظور فرما اے میرے مولا اس کے نام پاک دسواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے توسل دینا تمام انبیاء کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدین کریمین امہات المومنین اہل بیت اجمعین صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعیات تبع تابعین تمام خلفاء تمام محدثین تمام شہداء کرب و بلا میدانی کربلا دے اندر جتنے بھی اہل بیت دے تن شہید ہوئے مولا سب دی بارگاہ پیش کر دے قبول و منظور فرما پیر پیران سیدنا عبدالقادر جینانی امام کنجل نورانی حضور داتا علی حجویری حضور خواجہ اجمیری حضور شاہ نقش بند حضور مجدد الفزانی حضور سلطان العارفین حضور بابا فرید گنج شکر حضور خواجہ قاسم بابی حضور سید رحمت سنچہ تمام عالیہ تمام سلاستی بارگاہ پیش کر دے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اے میرے مولا پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل دینال اے میرے مولا بالخصوص بھائی محمد افضل صاحب انہاں دے جنہیں بھی بزرگ پردہ فرما گئے اے میرے مولا جمیع ناپاد اسواب اس محفل اسواب سب دیوان پیش کر دیں قبول مقدور فرما حاضرین دے اندر اس محفل دے اندر جنہاں دے والدین نظیر پردہ فرما گئے اے میرے مولا اس محفل اسواب اس کلام پاد اسواب انہاں دیوان پیش کر دیں قبول مقدور فرما اے میرے مولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جتنی بھی امت پتہ فرما گئی اے میرے مولا اس محفل پاک اسباب سب دیوانوں پیش کر دیں قبول منظور فرما اے میرے مولا علماء کرام نے جڑا پیغام دیتا ہے کہ دیتے سانو سب نو عمل دی توفیق نصیب فرما اے میرے مولا اسی طرح ذکر رسول دیاں محفلاں سانو بڑھ چڑھ کے جوش دے ڈالے اے میرے مولا سجان دی توفیق نصیب فرما اے میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر موت نصیب فرما عشق مصطفیٰ ولی زندگی نصیب فرما تیرا آستہ جو مل نہ سکا تیری راہ گزرتے جبھی ہی صحیح ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں یہاں صحیح مولا اپنے حبیب کے صدقے تصور مصطفیٰ کے اندر زندگی نصیب فرما اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے حاضرین کی اہل خانہ کی نیک جائز دلی مرادوں کو پورا فرما اے میرے مولا حاضرین کی نیک جائز دلی مرادوں کو پورا فرما الہی بہم کے بنی فاطمہ کہ برکول امام کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستے دامان آل رسول یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ
ادرکنی یا رسول اللہ اللہم اقسم عاقبتنا فی الامور کلہا واجدنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا الہ العالمین اے میرے مولا سادہ سب دا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما اے میرے مولا جڑا جڑا بھی میرے کریم آقا دی محبت سینے دے اندر لے کے آیا ہے اے میرے مولا اس سب دا آنا قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ ہی وزینت فرشہ وقاسم رزقی محمد والالیہ وسلم آتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے حرم کی پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے